السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ معظم شعبان آخری ایام میں جا پہنچا ہے، آخری فرصتیں ہیں، اور اس کے بعد شہر اللہ الاکبر ماہ مبارک رمضان درپیش ہے، اور ماہ شعبان کا اختتامی عشرہ یعنی یہی ایام جن میں ہم واقع ہیں، اور جو ایام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سعادت دی ہے ان کو درک کرنے کی، ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ ماہ معظم شعبان کا مخصوص فرماتے تھے استقبال ماہ رمضان کے لیے۔ یہ عشرہ استقبال ماہ رمضان ہے۔ ماہ شعبان رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رحم اللہ امرأً اعاننی علی شہری، اور خدا رحمت کرے اس انسان کو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، خدا رحمت فرمائے اس انسان کو جو میرے مہینے میں میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے ماہ رجب، ماہ ولایت گزرا ہے، عظیم مہینے۔ یہ تین ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مہلت کے طور پر، فرصت کے طور پر اور موقع کے طور پر عطا فرمائی ہیں، تاکہ مومنین ان تین مہینوں کے اندر اس مقصد کو پا لیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیور خلقت سے ان کو آراستہ کیا ہے، جس مقصود کے لیے اس کائنات کے قابل خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ کی کائنات میں ہم بھی اظہار وجود کریں، ان تین مہینوں میں انسان یہ سفر طے کرے۔ در حقیقت مومنین کے لیے یہ تین ماہ بہت ہی عظیم فرصت ہیں۔ یہ تین مہینے رجب، شعبان اور رمضان، ان کے آداب بھی ہیں، ان کے فرائض بھی ہیں، اور ان کے اسرار اور رموز بھی ہیں، باطن بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ روز حشر ندا آئے گی محشر میں اہل رجب کے لیے کہ بہشتیوں میں جو رجبی ہیں، اہل رجب ہیں، کہاں ہیں، کون ہیں؟ این الرجبیون، ندائے آسمانی آئے گی، رجبی کہاں ہیں؟ مومنین رجبی کہاں ہیں؟ مومنین رجب جو اس ماہ الہی میں، ماہ رجب وہ گزر گیا،
لیکن آپ جان لیں انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے اور پھر آپ کی زندگیوں میں رجب المرجب آئے گا انشاءاللہ. بصیرت کے ساتھ ماہ رجب کو طے کریں. رجب اطاعت و بندگی کا مہینہ اور ولایت کا مہینہ ہے. چونکہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی میری ذات تک آئے گا، مجھ تک آئے گا، میری مخلوق، اذا سألک عبادی انی فانی قریب. کچھ لوگ ہیں جو خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں، بہت سارے تو اللہ کی طرف نہیں جانا چاہتے. انہیں اللہ سے دلچسپی نہیں ہے، غلے سے دلچسپی ہے. چونکہ غلہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ اللہ کرتے ہیں، اصل میں غلہ مانگتے ہیں اللہ سے. اب یہ عبداللہ نہیں ہے، عبد الغلہ ہیں، غلے کے بندے ہیں. اور خدا کے ہاں غلے کی کمی نہیں ہے. جو غلہ مانگتا ہے خدا اس کو غلہ دے دیتا ہے، ڈھیروں غلہ دے دیتا ہے. کتنا دے دیتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، اس کی نسلیں بھی کھاتی ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتا. بلکہ پہلے موسم کا ختم نہیں ہوتا، نئے موسم کا پھر اس کے گھر میں آ جاتا ہے. تو خدا نے یہ فرمایا کہ تو اللہ کو بھول کے غلے کے پیچھے لگ گیا ہے تو پھر میرے پاس تو کمی نہیں ہے، لے غلے کے ساتھ ہی ساری زندگی بسر کر دے. تو لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. سورہ بقرہ میں آیا 186 میں بہت خوبصورت آیت ہے. ماہ مبارک رمضان کے ذکر کے بعد ہے یہ آیت. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. کہ اے میرے رسول، ممکن ہے آپ کے پاس کوئی ایک آدھ بندوں میں سے، میری مخلوق میں سے آ جائے جس کو نعمتوں سے، غلے سے سروکار نہ ہو، بلکہ وہ فقط اللہ کا پتہ پوچھ رہا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب ہیں ایسے. یہ توجہ فرمائیں، قرآن و اطرت کا دین ہے. یہ قرآن و اطرت کے دین میں اللہ مقصد ہے انسان کا، اللہ خالق ہے انسان کا، اللہ معبود ہے انسان کا، اللہ مالک ہے انسان کا، اللہ رب ہے انسان کا، اور انسان سالک ہے اپنے پروردگار کی جانب. لیکن اگر قرآن و اطرت سے کسی کو توفیق نصیب نہ ہوئی دین کو لینے کی، اور قرآن و اطرت کے علاوہ کسی نے لے لیا دین، آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ کوئی چیز بناتے ہیں، انڈسٹریز ہیں، کوئی پروڈکٹ اپنا بناتے ہیں، کوئی مصنوع بناتے ہیں، کوئی شے اپنی، وہ چل جاتی ہے، مارکیٹ بن جاتی ہے اس کی، لوگ پسند کرتے ہیں. پھر جعلی لوگ آتے ہیں، اسی کے نام پر جعلی چیزیں بنا کر لیبل لگا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بازار میں نقال بھی ہیں. پھر وہ اصل کمپنی اشتہار نکالتی ہے، نقالوں سے ہوشیار باش. چونکہ ملتی جلتی چیزیں مارکیٹ میں پیدا ہیں، موجود ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہچان نہیں رکھتے. بلکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، وہ ملتی جلتی اصلی اور نقلی چیز میں فرق نہیں کر سکتے. نقلی چیز لے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اصلی چیز ہے، یہ خوش ہوتے ہیں. ممکن ہے بعض مومنین کے گھروں میں بھی ایسی نقلی چیزیں پڑی ہوئی ہوں اور وہ خوش ہو رہے ہوں کہ یہ اصلی ہیں، جبکہ اصلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دین انسان کے لیے مقرر فرمایا، اور رسول اللہ کے ذریعے یہ دین اتارا، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دین میرے بعد آپ کو فقط 2 جگہ سے ملے گا، قرآن سے اور میری اطرت سے ملے گا. یہ 2 منبع ہیں دین کو لینے کے. قرآن و اطرت کا دین لینا وہ اصلی ہے. لیکن لوگ دیکھتے ہیں دین کا بازار پرفائدہ ہے، زیادہ اس کا نفع ہے، لہٰذا ممکن ہے کوئی قرآن و اطرت کو چھوڑ کر کہیں سے دین لے لے. جو قرآن و اطرت کو چھوڑ کے لیں گے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. قرآن و اطرت کا دین ہے جس کے اندر اللہ رب ہے، مالک ہے،
انسان کا معبود و مقصود ہے، لیکن اگر قرآن و اطرت سے دین نہ لیں تو اس دین کے اندر اللہ مقصد نہیں ہے، اللہ ذریعہ ہے انسان تک نعمتیں پہنچانے کا، وسیلہ ہے اللہ۔ اصل مقصد انسان ہے، اصل مقصد انسان کی ضروریات ہیں، لیکن یہ ضروریات چونکہ اللہ کے پاس ہیں بس مجبوراً اللہ اللہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مقصد اللہ کے پاس ہے ہمارا۔ آج سرکاری ایسے افسر موجود ہیں، ہمیں کام پڑتا ہے، مجبوراً ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر انہیں ریٹائرڈ کر دیا جائے یا معزول کر دیا جائے تو پھر تو ہم ان کا سلام بھی نہیں لیتے، کیوں جی بھائی پہلے آپ وسیلہ تھے کام نکالنے کا، اب تو آپ کے پاس وہ اتھارٹی ہی نہیں ہے۔ جب اتھارٹی نہیں ہے تو اب آپ ہمارے کام کے نہیں ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کے پاس آنے کی۔ انسان اللہ کے پاس ضرورتوں کے تحت جائے، یہ قرآن اور اہل بیت کا دین نہیں ہے۔ ضرورتیں اگر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، ضرورتیں اگر تیری پیشانی سجدے میں جھکا دیں، یہ سجدہ اللہ کو نہیں نعمتوں کو ہے، یہ سجدہ اللہ کو نہیں ہے۔ اگر قرآن و اطرت کا دین سننا ہے تو سید الشہداء دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، اے پروردگار اگر تو نہ ملے ساری دنیا و کائنات مل جائے کچھ بھی نہیں ملا، اور اگر تو مل جائے اور کچھ بھی نہ ملے مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ اللہ اگر مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا، حضور آپ کا نام ہم لیتے ہیں، چونکہ عرب تھے اور اتنے تہذیب یافتہ نہیں تھے، پہلے مشہور تھے بدو، صحرا نشین اور خانہ بدوش۔ جس طرح سے اپنے آپ کو بلاتے تھے ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اسی طرح رسول اللہ کو بھی بلاتے تھے بے ادبی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ خبردار ادب سیکھو، تہذیب سیکھو، رسول اللہ کو اس طرح بے ادبی کے ساتھ مت پکارو۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ روایات میں ہے، تاریخ میں، رسول اللہ کے حجرے کے باہر آ کر دستک نہیں دیتے تھے، باہر سے آ کر اونچی آواز میں آواز لگاتے تھے، یا محمد۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ بے ادبی ہے، یہ توہین ہے، آپ نام مت لو۔ اگر آپ نے بلانا ہے اول تو ایسے بلند آواز نہ، اونچی آواز نہ نکالو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، قرآن کی آیت ہے، سب سے بری آواز، قرآن تو پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کوئی انسان گدھے جیسی آواز نہ نکالے۔ اللہ کو سب سے ناپسند آواز گدھے کی نہیں ہے۔ جب گدھا بولے تو اللہ کو ناپسند نہیں ہے، چونکہ گدھے کی آواز، گدھا بولتا ہے اس کی آواز اپنی آواز ہے، لیکن جب انسان گدھے کی آواز نکالے یہ بہت بری آواز ہے۔ گدھا گدھے کی آواز نکالے ٹھیک آواز ہے، ہونی چاہیے، لیکن جب انسان گدھے کی آواز نکالے یہ ٹھیک نہیں۔ گدھا سامان اٹھائے، کتابیں اٹھائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان گدھا بن کے کتابیں اٹھائے، ہدایت نہ پائے، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے جن کو ہم نے ہدایت کی کتاب دی ہے اور انہوں نے اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے، حاصل نہیں کیا، فقط گدھے کی طرح اٹھا کے گھوم رہے ہیں، یہ بہت بری قوم ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے آیات خدا کو ٹھکرایا، ان کی بڑی بری مثال ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال جن کو تورات دی، تورات لے لی، اٹھا لی، لیکن ہدایت نہیں پائی، ان کی مثال گدھے جیسی ہے۔ اب یہ لوگ آ کر آواز دیتے تھے، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے یا فلان، اسی طرح رسول اللہ کو آ کر بے ادبی سے پکارتے۔ حکم دیا گیا ادب سے پکارو، کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
خوب جو وہ ادب صحابی تھے انہیں یہ خیال تھا کہ ہم کس طرح بلائیں، حضور کو کس طرح سے بلائیں تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو، اور ایسے نام سے پکاریں جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ ظاہر ہے خود سے نہیں بلانا، اگر انسان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میری مرضی میں جس نام سے پکاروں، مثلا ہم ہوتے اگر ہم اپنے ادب کے طور پر ہی رسول اللہ کو پکارتے شاید اسی میں بے ادبی ہو جاتی۔ اس نے رسول اللہ سے جا کر پوچھا حضور فرمائیے آپ کو کیسے بلایا جائے، کیسے پکارا جائے کہ آپ کو پسند ہو، آپ کا دل خوش ہوتا ہو وہ نام سن کر؟ حضرت نے فرمایا اگر مجھے عبداللہ کہو تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اگر مجھے اللہ کا بندہ کہو یہ میرا فخریہ نام ہے، اگر مجھے عبداللہ کہو یہ میرا فخریہ نام ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں کہ الہی کفا بی فخرن، اے پروردگار میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ کفا بی فخرا، اے اللہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اے پروردگار تو بتا آیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا؟ تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا، اب تو بتا آیا راضی ہے علی سے؟ علی وہی عبد ہے جو تجھے چاہیے تھا۔ رسول اللہ کا فخریہ نام جو حضرت فرماتے مجھے اس نام سے پکارو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ہم پنجابی میں اردو میں عام طور پر یہ لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا معنی مراد نہیں لیتے۔ اللہ کا بندہ ڈانٹنے کے لیے، سرزنش کے لیے، جھڑکنے کے لیے، اوے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، اوے اللہ کے بندے ادھر آ جا، اوے اللہ کے بندے چلا جا، اللہ کے بندے معاف کر۔ ہم نے اللہ کا بندہ انتخاب کیا ہوا ہے ڈانٹنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے، کسی کو گھر سے نکالنے کے لیے، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے لفظ چنا ہے اوے اللہ کے بندے۔ اللہ کا بندہ یہ نہیں ایسے گیا گزرا آدمی، اللہ کا بندہ ایسے موقعوں پر استعمال کرتے ہیں بے جا اردو اور پنجابی کے اندر کہ اس کا معنی ہی سارا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اللہ کا بندہ استعمال کیا، رسول اللہ نے اللہ کا بندہ استعمال کیا۔ اللہ کا بندہ ہونے کے لیے انسان کو سب سے اعلیٰ منزل پہ پہنچنا پڑتا ہے، پھر اللہ کا بندہ کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ انسان بندگی خدا میں آنے سے بنتا ہے۔ فرق ہے اللہ کے بندے میں اور اللہ کی نعمتوں کے بندے میں۔ بعض لوگ ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے رزق کے بندے ہیں، عبد الرزق ہیں۔ اگر اللہ رزق دے بندگی کرتے ہیں، اگر اللہ رزق نہ دے تو بندگی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، جنت کے بندے ہیں، حوروں کے بندے ہیں۔ اگر انہیں کہہ دیا جائے حوریں نہیں ہیں تو یہ کہیں گے بندگی بھی نہیں ہے۔ اس مومن کی طرح جو مولانا نے اس کو وعدہ دیا تھا تم نماز پڑھو 40 دن میں تمہیں کٹا دوں گا، اس نے شروع کر دی۔ 40ویں دن گئے مولانا کے پاس جا کر کہا کہ کٹا دیجئے، 40 دن پورے ہو گئے۔ مولانا کو یاد ہی نہیں تھا میں نے وعدہ کیا دیا تھا۔ اس نے یاد دلایا کہ آپ نے بھری مجلس میں، محفل میں، دوسروں کے سامنے مجھے کہا تھا اگر تم 40 دن نماز پڑھو تمہیں کٹا دوں گا۔ کہا یاد آ گیا مجھے، ہاں بھائی میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، 40 دن کٹے کی خاطر پڑھو گے پھر تمہاری عادت ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ کے لیے پڑھنا شروع کر دو گے۔ تو اس نے کہا کہ کٹا نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر سن لو کہ وہ جتنی میں نے 40 دن پڑھی ہیں بغیر وضو کے پڑھی ہیں ساری، ایک میں بھی وضو نہیں۔ ظاہر کٹے کے لیے جو نمازیں پڑھے تو اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، کوئی کام بیچ میں کوئی اپنی ضرورت رکھی ہوتی ہے، انسان نے اپنی کوئی حاجت بیچ میں رکھی ہوتی ہے۔ یہ عبد الضرورت ہے، یہ عبد الحاجت ہے، یہ عبد النعمت ہے، یہ عبد الرزق ہے، یہ عبد الجنت ہے، یہ عبد الحور ہے، اور یہ سب جس کے حصول میں کوشاں ہیں اس کے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیکن اے رسول کچھ ایسے بھی ہیں
जिन्हें नेमत दूं या ना दूं वो सिर्फ अल्लाह की जुस्तजू में है, वो अल्लाह की जुस्तजू में है। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। कुछ ए रसूल, कुछ लोग आएंगे जो सिर्फ मेरे बारे में, अल्लाह के बारे में पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे जैसे होता है लोग डॉक्टरों का पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? वो इलाज कराना है डॉक्टर से। अगर कोई आए डॉक्टर साहब के घर में आए, दूर से कहे मैं फलां शहर से आया हूँ, या पीर साहब के पास आए पीर साहब के पास एड्रेस पूछता पूछता पहुँच आया, बता दिया गया यहाँ पर है। क्यों आए हो भाई? इसलिए आया हूँ, मरीज़ है, ये हाजत है, ये मुश्किल है, आपके पास आया हूँ, पूरी करें। लेकिन अगर कोई शख्स आकर डॉक्टर को आकर कहे, पीर साहब को आकर कहे बड़ी दूर से आया हूँ, क्यों आए हो? इलाज कराने? ना। मरीज़ हो? नहीं। दवा लेने? नहीं। चेक करवाने? नहीं। क्यों आए हो? फ़कत आपसे मिलने आया हूँ, फ़कत आपसे मिलने आया हूँ। डॉक्टरों के पास कभी कोई डॉक्टर के लिए नहीं जाता, इलाज के लिए जाता है। लेकिन डॉक्टर वो खुश तो होता है, चूँकि इलाज कराने वाले पैसे देते हैं, फीस देते हैं उसको, इसलिए वो खुश होता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएं डॉक्टर को मिलने के लिए, वो ज़्यादा खुश होता है कि ये अपने काम से नहीं बल्कि मुझे मिलने आया है। अजीज़ मन, अल्लाह ताला रब है, रब का काम ही परवरिश करना है। रब का काम है परवरिश करना। खालिक का काम पैदा करना, रब का काम परवरिश करना। जिसने पैदा किया है उसकी जात का तकाजा है कि वो परवरिश भी करे। जिसको पैदा किया उसको परवरिश करना उसकी रुबूबियत का तकाजा है, क्योंकि पैदा किया है। पूछता नहीं है मुझे मानते हो या नहीं। मानते हो तो भी, क्योंकि मखलूक तो मेरी ही हो, मखलूक तो मेरी हो, मैंने बनाया है। जब मैंने बनाया है, तेरी परवरिश का जिम्मा रब के हवाले है, रब के ऊपर है। रब होने की हैसियत से कुरान करीम में सबसे ज्यादा इकरार इंसान से अल्लाह की रुबूबियत का लिया गया है, सबसे ज्यादा इकरार। क्यों? इसलिए कि इंसान यहीं पे फिसल जाता है आकर। सबसे ज्यादा इकरार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ इंसान अल्लाह का शुक्र बजाला, हम्द बजाला। लेकिन वो किस तरह से हम्द बजाला? जो आलमीन का रब है, रब होने की वजह से शुक्र बजाला, रुबूबियत की वजह से शुक्र बजाला। क्योंकि इंसान समझता है कि जो भी किसी से कोई चीज ले, समझता है यही मेरा रब है। आज आलमी इदारे जो पाकिस्तान को कर्ज देते हैं, हमारे हुक्मरान समझते हैं कि ये रब हैं हमारे। IMF रब है, वर्ल्ड बैंक रब है, अमेरिका रब है, यूरोपीय यूनियन रब है। और उन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जो एक रब ढूंढा है, वो आले सऊद को भी रब मानते हैं। अब इनको भी कहते हैं ये भी हमारे रब हैं कि पाकिस्तान इनके फंड से चल रहा है ना। अजीज मन, अल्लाह रब है पाकिस्तान का, सारी मखलूक का रब खुदा है, पाकिस्तान का रब भी खुदा है। और पाकिस्तान की मुश्किलात हल ही उसी दिन होंगी कि जिस दिन अरब व गरब को रब के तौर पर छोड़कर फकत अल्लाह को रब माना, उस दिन पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो जाएंगी। अभी अरबों को रब मानते हैं और मगरबियों को रब मानते हैं। वो ये समझते हैं चाइना को रब मानते हैं, चाइना मदद करेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये नहीं समझते कि चाइना का भी कोई रब मौजूद है, अरब व गरब का भी कोई रब मौजूद है। फिसलता यहीं पर है, कौमें यहीं फिसल जाती हैं। सबसे ज्यादा इकरार रुबूबियत का लिया है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि चूंकि मैं रब हूं तुझे दूंगा, तेरा खालिक हूं और तेरा रब। देने के लिए मैंने शर्त नहीं रखी, मुझे मानता है या नहीं मानता। मुझे मानता है रब तो भी दूंगा, मुझे नहीं मानता तो भी दूंगा। रब कहते ही उसको है। और जो मानो तो दूंगा, न मानो तो नहीं दूंगा, वो रब नहीं हो सकता।
وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جو کہے جی مجھے مانو میں دیتا ہوں، اگر نہ مانو تو میں نہیں دیتا ہوں۔ ماننے نہ ماننے سے نہ خالقیت کا تعلق ہے اور نہ ربوبیت کا تعلق ہے۔ مانو تو بھی دوں گا، نہ مانو تو بھی دوں گا۔ لیکن فرمایا کہ لینے میں یہ شرط ہے، جو میں نے دیا ہے اگر میری طرف لے کر آئے تو پھر میں دیکھوں گا مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ جو میں نے دیا ہے تمہیں، یہ اگر مجھے لوٹایا تو میں یہ دیکھوں گا تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہو تو قبول کر لوں گا، اگر نہیں مانتے تو ٹھکرا دوں گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، چونکہ اللہ دینے کے لیے تقوی کی شرط نہیں رکھتا، لیکن لینے کے لیے فرماتا ہے صرف متقی سے قبول کروں گا۔ آدم کے دو بیٹے تھے، حابیل و قابیل، دونوں نے قربانی پیش کی، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کو پیش کیا۔ ایک نے جانور ذبح کیا اور ایک نے گندم، کوئی گندم، کتنے کلو کتنے سیر گندم خدا کو پیش کی۔ ایک سے اللہ نے قبول کر لی، ایک سے قبول نہیں کی۔ حابیل کی قربانی قبول کر لی، اس نے بھی جو اللہ نے دیا تھا وہی پیش کی۔ قابیل نے بھی جو اللہ نے دیا تھا وہی پیش کی۔ حابیل سے قبول کر لی، قابیل سے قبول نہیں کی۔ تھے دونوں نبی کے بیٹے، تھے دونوں آدم کے بیٹے، تھے دونوں ایک باپ کے بیٹے، ایک سے لے لیا ایک کو نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ دیتے ہوئے نہیں پوچھا اے حابیل مجھے مانتے ہو یا نہیں، اے قابیل مجھے مانتے ہو یا نہیں، لیکن جب لینے کے لیے آئے، دینے کے لیے آئے، پھر پوچھا تم میں با تقوی کون ہے؟ حابیل با تقوی تھا، قابیل بے تقوی تھا۔ کہا حابیل کی قربانی قبول ہے، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہے۔ قابیل کو حسد ہو گیا، چڑ ہو گئی، اس بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی۔ کہا میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ قابیل نے کہا میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل بھی کرنا چاہے تو بھی میں جوابی قتل نہیں کروں گا تیرا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ چونکہ تو بھی بھائی ہے میرا، تو بھی آدم کا بیٹا ہے، اگرچہ خراب بیٹا ہے لیکن آدم کا پاس کرتے ہوئے تجھے قتل نہیں کروں گا، بھائی سمجھتے ہوئے تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اور آخرکار پہلا قتل زمین پر انجام پا گیا، بے تقوی کے ہاتھوں با تقوی قتل ہو گیا۔ اللہ کی ذات رب ہے، رب کا کام ہے پالنا، رب کا کام ہے پرورش کرنا، رب کے رب ہونے کا تقاضا ہے وہ سب کو دے، مانتے ہیں تو بھی، نہیں مانتے تو بھی، ہر چیز کو دے، جو اس نے بنائی ہے اسے دے۔ حشرہ بنایا ہے زمین کے نیچے، اس کو وہاں بھی اس نے دینا ہے۔ اگر کوئی مخلوق بنائی ہے جنگل میں، اس کو بھی اس نے دینا ہے۔ انسان بنایا ہے اس کو بھی اس نے دینا ہے۔ لیکن عزیزان من، جہاں پر خدا نے فرمایا کہ اللہ کو ماننے اور نہ ماننے سے فرق پڑتا ہے، وہ بندگی اور عبودیت میں فرق پڑتا ہے۔ عبد الرزق، عبد النعمت، عبد الجنت، یہ فراوان ہیں جو نعمتوں کے لیے اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان میں کچھ عبداللہ ہیں جو اللہ کو اللہ کی وجہ سے پرستش کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ قرآن و اطرت کا مذہب ہے۔ امیر المومنین خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے پروردگار تیری بندگی تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، ڈرپوکوں والی عبادت نہیں کرتا، بزدلوں والی عبادت نہیں کرتا۔ چونکہ ڈر کے جو آدمی کرے کہ اگر نہ کیا تو ڈنڈے پڑیں گے، ڈنڈے کے ڈر سے جھک رہا ہے، پیشانی اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے چونکہ پیچھے ڈنڈا ہے۔ اگر ڈنڈے کے خوف سے سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، یہ عبادت تو ہے لیکن بزدلوں کی عبادت ہے، غلاموں کی عبادت ہے، ڈرپوکوں کی عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ اے پروردگار لالچ کی عبادت بھی نہیں کرتا، تیری جنت کی خاطر بھی تیری عبادت نہیں کرتا، تیری بہشت کی خاطر بھی تیری عبادت نہیں کرتا۔ کس لیے تیری عبادت کرتا ہوں؟
اس لیے کہ تجھے عبادت کا اہل پایا ہے، تجھے عبادت کا لائق پایا ہے، تجھے اللہ پایا ہے، تجھے منزہ پایا ہے، تجھے بلند پایا ہے، تجھے پاک پایا ہے۔ تیری ہستی کی معرفت کہتی ہے علی جھک جا خدا کی بارگاہ۔ مجھے حوریں نہیں جھکاتی، مجھے نعمتیں نہیں جھکاتی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ اللہ کا بندہ ہے، علی اللہ کے بندے ہیں، خوف کے بندے نہیں، لالچ کے بندے نہیں۔ لالچ سے انسان جو دین اپنا لے، جب لالچ پوری ہو جاتی ہے انسان بے دین ہو جاتا ہے۔ خوف سے اگر دیندار بن جائے، جب خوف ٹل جاتا ہے عبادت و بندگی چھوڑ دیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، پروردگار اگر جنت و جہنم دونوں کو ختم کر دے، علی پھر بھی تیرا عبادت گزار ہو۔ وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، اے پروردگار تجھے عبادت کے لائق پایا ہے، تجھے عبادت کے قابل پایا ہے۔ عزیزان، یہ مذہب امیر المومنین ہے، یہ طریقہ امیر المومنین ہے، بندگی خدا کی خدا کے لیے، اللہ کو چاہو اللہ کے لیے، اللہ کو پکارو یا اللہ، خوب جواب دے بندے کیوں پکارا مجھے، نہ کہو غلہ دے دے، نہ کہو رزق دے دے، اے اللہ پکارا تجھے اس لیے کہ تو میری ضرورت ہے، تیری نعمتیں میری ضرورت تھیں۔ کس لیے؟ تیری نعمتیں میرے جسم کی ضرورت تھیں، تیری نعمتیں میری زندگی کی ضرورت تھیں، تیری نعمتیں میری جسمانی حاجات کی ضرورت تھیں، لیکن اے پروردگار میری روح کی ضرورت تو ہے، میری ذات کی ضرورت تو ہے۔ یہ قرآن کا مذہب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم فقیر پیدا ہوئے ہو، اے لوگو تم فقیر پیدا ہوئے۔ ایک سلسلہ ہے صوفیاء کا، فقراء کا، کہتے ہیں یہ ہمارا سلسلہ فقیری سلسلہ ہے نا، پاکستان میں زیادہ ہے کہ ہمارا سلسلہ فقیری سلسلہ ہے۔ فقیری لائن کی کچھ علامتیں بھی بنا لیتے ہیں اپنی کہ ہم فقیری لوگ ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں تم ہے۔ پاکستان میں ہر چیز ہے، ایک میوزیم کی طرح ہے پاکستان، ہر چیز ہے۔ بلوچستان میں قوم رہتی ہے، انہوں نے اپنا مذہب اپنایا ہوا ہے ذکری کے طور پر، ذکری ہیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں، دوسرے سب مسلمانوں کو شیعہ سنی کہتے ہیں یہ نمازی ہیں، ہم ذکری ہیں۔ بلوچستان میں ہیں، یہ مولانا شیرانی انہی کے بڑے ہیں، پیشوا ہیں مولانا شیرانی جو معروف، یہ انہی کے بزرگ ذکری رہنما ہیں۔ بڑی تعداد میں رہتے ہیں بلوچستان کے علاقے، تربت کے علاقے میں۔ انہوں نے وہیں پہ اپنا کعبہ بھی بنایا ہوا ہے، اپنا قبلہ بھی بنایا ہوا ہے، اپنا سارا انہوں نے سلسلہ وہیں پہ بنایا ہوا ہے۔ اٹک کے ایک غلام محمد صاحب تھے، یا غلام احمد، غلام محمد یا ظاہراً غلام محمد اٹکی، یہ ایک مبلغ تھے، یہ گئے وہاں پر، ان کو انہوں نے تبلیغ کی، پتہ نہیں کیا تبلیغ کی، وہیں فوت ہو گئے، ان کی قبر وہیں تھی، اور انہوں نے انہی کو اپنا پیغمبر ہو، پیشوا ہو، امام ہو، سب کچھ انہوں نے انہی کو، اٹکی صاحب کو بنا دیا، اور وہیں پر حج بھی کرتے ہیں۔ وہیں ایک کوہ ہے، پہاڑ، اس کو کوہ حاجات کہتے ہیں، یا کوہ شفا کہتے ہیں، کوہ نور اس کو کہتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر نماز نہیں پڑھتے، بالکل نماز کے قریب نہیں جاتے، ذکر کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہی ذکری پڑ گیا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کہتے ہیں نمازی، باقی نمازی ہیں، اور نماز ان کے نزدیک بہت خراب کام ہے۔ نمازی جب وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انسان صحیح نہیں ہے، یعنی یہ نعوذ باللہ، جسے ہم الیاذ باللہ خدا معاف کرے، ان کی ذہنیت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ نمازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہت خراب آدمی، بہت نعوذ باللہ فاسق فاجر آدمی، یہ قابل اعتماد آدمی نہیں، چونکہ نمازی ہے، اس طرح کا ان کا تصور ہے۔ خوب ہیں سلسلے۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ پہلے ایسے ہیپی قسم کے تھے، عیاش آدمی، سیر و تفریح اور کھانا اور پینا اور لذت اور دنیا، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارے نیست، ایک نعرہ ہے نا لوگوں کا۔ ظہیر الدین بابر نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارے نیست، کہا کہ بابر پیو کھاؤ عیش کرو مستی دکھاؤ کہ دوبارہ پیدا
نہیں ہوگا, ایک ہی دفعہ جنم ہے, پھر اس کے بعد ختم. جو کچھ ہو سکتا ہے کرو, دبا کے کرو. وہ کچھ لوگ ایسے ہیں عیش و مستی میں, یہ بزرگوار اسی طرح سے تھا, عیش و نوش و مستی میں گرفتار, ہر کام جو جی میں آتا تھا کرتا تھا, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا. نہ جانے کیسے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو غلط راستہ ہے, میں جانوروں کی طرح ہو گیا ہوں. جیسے جانور جو جی میں آتا ہے کرتا ہے, جو جی میں آتا ہے کھاتا ہے, جہاں جی میں آتا ہے جو حرکت کرنا چاہے کرتا ہے, میں بھی اسی طرح ہو گیا ہوں. جبکہ میں انسان ہوں, اللہ نے مجھے شعور دیا ہے, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. میرے اور جانور میں, حیوان میں فرق کیا ہے؟ خود ہی اندر کوئی احساس پیدا ہوا, توبہ کر لی اس راہ سے اور کہا کہ اب میں دین و مذہب کی طرف آؤں گا. ان کے لیے بالکل مذہب پاکستان میں رہتے ہوئے ناشناختہ تھا, بالکل جان پہچان نہیں تھی, چونکہ مذہبی دنیا سے دور, الرجک, کسی مذہبی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب پہلی دفعہ مسلمان ہوئے, کلمہ پڑھا, جی توبہ کی, خدایا معاف کر, میں اب توبہ کرتا ہوں, تیری طرف آتا ہوں. اب کوئی مذہبی سلسلہ اپنانا تھا. اپنانے سے پہلے انہوں نے جستجو شروع کر دی. یہ ان کے الفاظ ہیں. کہنے لگے میں ہر سلسلے میں گیا, شیعہ میں گیا, سنی میں گیا. شیعہ میں گیا تو اتنے سلسلے ہیں اندر کا, ایک جگہ گیا تو وہ مجھے پہاڑ پہ لے گیا. صبح سویرے پہاڑ پہ لے جا کر ایک سینگ جانور کا اس نے اٹھایا, ایک مجھے دیا, کہا اس میں پھونک مارو, سور. کہا کیا ہوگا؟ کہا یہ کرو پھر میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. وہ ان کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد دوسرے سلسلے میں گیا, انہوں نے کسی اور کام میں لگا دیا. پھر مطمئن نہیں ہوا, پھر چھوڑ کے تیسرے سلسلے میں گیا, انہوں نے اس کام میں لگا دیا. آخر میں کہنے لگے کہ ایک نمازی کے ہتھے چڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ ساری نجات جو ہے وہ تیری نماز, اور وہ بھی نماز تہجد میں ہے, نماز شب میں ہے. یہ بڑا دلچسپ واقعہ انہوں نے سنایا. کہا میں نے شروع کر دیا. نماز پڑھنے کا انہوں نے طریقہ بتایا کہ نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اندر, پھر باہر آ جاؤ چھت پہ یا گلی میں اور ستاروں کو نگاہ کرو, پھر دو رکعت نماز پڑھو اندر, پھر باہر آ جاؤ. یہ روایت میں ہے ایسا طریقہ. حاجی صاحب نے ان کو یہی بتایا کہ اس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں, مل کے آیا کرو, چونکہ اکیلے اٹھو گے نہیں. یہ حاجی صاحب انہیں اٹھا کے آدھی رات کو 2-2:30 بجے لے آتے اپنے گھر میں, یا کبھی ان کی بیٹھک میں جا کر دونوں مل کے نماز تہجد پڑھتے. 2 رکعت نماز پڑھتے بیٹھک میں, پھر گلی میں آ جاتے, پھر آ کے آسمان کو دیکھتے ستارے, پھر اندر چلے جاتے. وہ مقلد بن گیا حاجی صاحب کا. حاجی صاحب جو کروا رہے تھے یہ کرتا جا رہا تھا. کا ایک شب کو سردیوں کی رات تھی اور ٹھنڈی سردی میں ہم اندر جائیں, ہیٹر میں نماز پڑھیں, پھر سردی میں باہر آ جائیں, پھر آ کے آسمان کو دیکھیں. ہمارے قریب ہی پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی, موبائل گشت رات کو کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا یہ 2 بار بار باہر آتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں, پھر اوپر دیکھتے ہیں, چھتوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کے مکانوں کو دیکھتے ہیں. یہ لگتا ہے کوئی ڈاکو ہے, کوئی نقب زن ہے, یہ کوئی پلان بنا رہے, ریکی کر رہے ہیں. پولیس نے چھاپا مارا, دونوں کو پکڑ کے تھانے لے گئے. اندر جا کے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نماز شب پڑھ رہے تھے. پولیس والے ہنسنے لگے کہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو, نہیں نماز شب ہے تمہاری, نماز تہجد ہے کہ تم نماز تہجد پڑھتے ہو, لوگوں کے گھروں کو دیکھ رہے ہو, اوپر چڑھنے کی پلاننگ بنا رہے ہو. کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اب یہ بڑے افسر بھی تھے, ابھی موجود ہیں, خدا حفظ کرے انہیں, توبہ طائب کر کے ابھی بڑی اچھی راہ پر آ گئے. لیکن یہ رویداد انہوں نے اپنی سنائی کہ اس طرح کے اتنے سلسلے. کہا پھر ان کو بڑی مشکل سے انہیں اصل بات بتائی کہ بھائی یہ ماجرا ہے, اور کارڈ دکھایا تو پولیس نے ان سے معافی مانگی, چھوڑ دیا. کہنے لگے کہ اس طرح کے مذہبی طریقے ہیں, ہر گلی میں ایک نئی شکل, ہر آدمی ایک نیا طریقہ سکھاتا ہے. حیران پریشان کہ وہ راستہ جو تھا بے دینی والا وہ ایک ہی راستہ ہے, لیکن یہ دین کی طرف آئے تو اتنی گلیاں نکلتی ہیں دین کی سڑک پر, سمجھ نہیں آتی کس میں جاؤں. ادھر جاتا ہوں اور شکل ہے, ادھر جاتا ہوں اور شکل ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے, صراط مستقیم ایک ہی ہے. یہاں تو اتنی گلیاں ہیں, بعض تو بند گلیاں ہیں, ان کے اندر چلے جاؤ وہ بند گلی ہے, سمجھ نہیں آتی اب آگے کہاں جائیں. بعض گلیاں ہیں بعض گلیاں ہیں ان میں جاؤ تو وہ کسی اور سمت نکل جاتی ہیں, کسی گمراہی کی راہ پر نکل جاتی ہیں, کسی تباہی کی راہ پر نکل جاتی ہیں. باہر کیف اتنے سلسلے دینی دنیا کے, مذہبی دنیا کے بن گئے. ہر فرقے کے اندر
شیعہ کے اندر، سنی کے اندر، دوسرے مسالے کے اندر، کہ پاکستان وہ بھی ایک میوزیم کی طرح بن گیا ہے، ہر شے یہاں پر موجود ہے۔ وہ اسی طرح صوفیاء کے اپنے کئی سلسلے ہیں، کئی طریقہ کار ہیں، اپنے اپنے طرز سے کام کرتے ہیں، بندگی و عبادت کرتے ہیں، کوئی اپنی خاص سلسلہ رکھتے ہیں۔ ان سلسلوں کے اندر دلچسپ کام کرتے ہیں، بعض علامتیں اپنے مسلک کی، ہر ایک کوئی جسمانی علامت، کوئی روحانی علامت، کوئی سر کی علامت، کوئی ہاتھ کی علامت۔ یہ انگوٹھیاں علامت تھیں، یہ نجومیوں نے ہمیں ان کو یہ بتا دیا کہ ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے ستاروں کے ساتھ۔ یہ جو قیمتی پتھروں کا کاروبار کرتے ہیں، بڑے تیز لوگ ہیں یہ۔ جس طرح یاد ہے نا آپ کو، ایک بندے نے عکا کے پیاز مکہ میں بیچے جا کر۔ عکا ایک زرخیز علاقہ تھا، پیاز بڑے اگتے تھے، مکہ سنگلاخ علاقہ ہے۔ اسے کسی نے بتایا مکہ میں پیاز نہیں ہوتا، اس نے اونٹ باندھے پیازوں کے اور لے جا کر مکہ میں ڈال دیے، کوئی خرید نہیں رہا، لوگوں نے پہلے سے سٹاک کیا ہوا تھا، اور پیاز زیادہ عرصہ رہتا بھی نہیں گرمی کے اندر۔ جب پیاز خراب ہونے لگے، پریشان ہوا، اس نے دوسرے کاروباری سے پوچھا، بھائی بتاؤ یہ تو خراب ہو جائے گا پیاز یہیں پر، میں یہاں لے آیا ہوں، پھنس گیا ہوں، پتہ نہیں تھا، کوئی تدبیر بتاؤ، کوئی چارہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ چارہ بہت آسان ہے، صرف تھوڑا سا کمیشن لگتا ہے، کچھ مجھے دینا ہوگا اور کچھ آپ کو اس شخص کو دینا ہوگا جس نے پیاز تیرے بکوانے ہیں، فروخت کروانے ہیں۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا ادھر میں ایک فیکٹری میں لے جاتا ہوں تمہیں، اس فیکٹری میں کیا ہوگا؟ اس نے سمجھا شاید پیاز کی چٹنی بناتے ہوں گے، مربع بناتے ہوں گے، پیاز سے کوئی اور پروڈکٹ بناتے ہوں گے۔ کہا نہیں، وہ فیکٹری پیاز پروسیس نہیں کرتی، پیاز بیچنے کے لیے حدیث بناتی ہے، پیاز بیچنے کے لیے حدیث بناتی ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ مجھے، لے گئے، وہاں جا کر انہوں نے مشکل پیش کی، کہا حل ہمارے پاس ہے، پیسہ تمہارے پاس ہے، اتنا % ہمارا ہوگا، اتنا تمہارا ہوگا، پیاز 1 منٹ میں بک جائیں گے۔ اور انہوں نے حدیث ان کو کہہ دی، جی ہم نے سنا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ مکہ میں جو عکا کے پیاز کھائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اور جو ہی بینر لگا فوراً پیاز لوگ چھلکا بھی اٹھا کے لے گئے، بلکہ جس مٹی میں خوشبو تھی وہ بھی اٹھا کے لے گئے، چونکہ جنت تو جانا ہے۔ عکا کے پیاز بیچنا بہت آسان ہے، صرف ایک تعاون چاہیے کسی ایسے فیکٹری کا کہ کمیشن لے، ہمارا کام بھی آسان کرے، اپنا بھی کمیشن لے۔ یہ کام کرتے ہیں لوگ، کاروباری لوگ دنیا میں یہ کام کرتے ہیں۔ سلسلے ہزاروں بنے ہوئے ہیں، لاکھوں سلسلے بنے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے بعض لوگ پھر کنفیوژن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، ہم جائیں کہاں، کریں کیا؟ یہاں تو متضاد چیزوں کا نام دین ہے۔ ادھر جو جا رہے کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو بھائی؟ کہتے ہیں دین کی طرف۔ ایک ادھر جا رہا ہے، اسے پوچھو کدھر جا رہے؟ کہتے ہیں دین کی طرف۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پیغام پاکستانی قوم کے نام دیا ہے، شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے پاکستانی علماء، پاکستانی قوم، پاکستانی جوانوں کو بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ اس کے اندر اس نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ اگر مبلغین دین، مدرسے، علماء اگر یہ حقیقت لوگوں کو بتا دیتے کہ لوگوں ایک دین کے اندر متضاد راستے نہیں ہو سکتے، متضاد راستے نہیں ہو سکتے ایک دین کے اندر، تو یہ شہید نہ ہوتا بلکہ زندہ ہوتا۔ اگر علماء یہ بات بتا دیتے، اگر صاحبان تبلیغ یہ بات بتا دیتے، ممبر پہ آنے والے بتا دیتے، مدرسوں میں بیٹھے ہوئے یہ بات بتا دیتے، یہ اپنا فریضہ ادا کرتے کہ اے لوگوں ایک دین کے اندر متضاد راستے نہیں ہو سکتے، ایک راستہ ہے، اللہ کا ایک راستہ ہے، صراط مستقیم، ایک راستہ خدا نے بنایا ہے، اور فرمایا سبل تمہاری گمراہی کے لیے ہیں، سبل شیطان کے ہیں، یہ گلیاں نہ جاؤ، گلیوں کے اندر صراط مستقیم پہ قائم رہو، گلیوں میں مت جانا، آپ کو ورغلا کے لے جائیں گے، ان گلیوں میں مت جانا۔ ایک اہل سنت کی روایت سنا دوں آپ کو، یہ صحابی اہل سنت کے ہیں، بڑی جید شخصیت اہل سنت کے صحابیوں میں سے، رسول اللہ کے جید صحابہ میں سے ہیں۔
ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، جانی پہچانی شخصیت، معروف شخصیت ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. کہا کہ ایک دن رسول اللہ نے بڑے بڑے صحابہ کو، مہاجرین قدیمی جو رسول اللہ کے ساتھ عرصے سے زندگی بسر کر رہے تھے اور سیکھ رہے تھے دین، ان کو رسول اللہ نے اکٹھا کیا، کلاس بنائی اور ریت کے اوپر تشریف فرما ہوئے بیٹھے، اور ایک ریت کے اوپر اپنی انگلی سے حضور نے ایک لائن بنائی، خط کھینچا اور فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میرے صحابیوں دیکھو، یہ میرا خط ہے، یہ میرا راستہ ہے. پھر اسی طرح کا سیدھا خط، اس کے متوازی و موازی خط، پیرالل خط ایک اور بنایا. کہا یہ دیکھو، یہ میرے خط جیسا ہے، یہ بھی سیدھا ہے، اس کا رخ بھی ادھر ہی ہے جدھر میرے خط کا ہے، لیکن یہ میرا خط نہیں ہے. پھر اس کے بائیں جانب ایک خط کھینچا اور کہا کہ یہ بھی میرے خط کے موازی ہے، لیکن یہ میرا خط نہیں ہے، یہ میرا راستہ نہیں ہے. فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے. شیطان رسول اللہ کی راہ کے برابر دائیں بائیں سروس روڈ بناتا ہے. آ کر سروس روڈ عموماً شاہراہوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جدھر اصلی روڈ جاتا ہے سروس روڈ بھی ادھر ہی جاتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ سروس روڈ دکانوں میں چلا جاتا ہے اور شاہراہ اپنے مقصد کی طرف لے جاتی ہے. سروس روڈ ہوتا ہی دکانداروں کے لیے ہے، اور بعضوں کو پسند ہے کہ ہمیشہ سروس روڈ پہ چلتے رہیں، کیونکہ کچھ خرید و فروخت لین دین بھی ہوتا رہے. اس لیے صراط پہ نہیں آتے، سبل پہ رہتے ہیں. صراط اللہ کا راستہ ہے، اصل اللہ کا راستہ ہے. عزیزان، اس راہ کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے توفیقات عطا کی اپنے بندوں کو. کچھ اللہ کے بندے ہیں، جو جس کا بندہ ہے خدا نے اس کو اسی کے حوالے کر دیا ہے. جو جس کو بندہ اللہ سمجھتا ہے، رب سمجھتا ہے، اسے کا تو اسی کے حوالے ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے میں بہترین پارٹنر ہوں. درود پڑھیے محمد علیہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے میں بہترین شریک ہوں تمہارا. نعم الشریک، مجھ سے اچھا پارٹنر کسی اور کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ شریک ٹھہرا کر مجھے میری عبادت کرے، اگر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر کوئی عبادت کرے، اس حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا فرمانا ہے کہ میں وہ سارا عمل، وہ سارا اجر، وہ سب کچھ اسی شریک کے کھاتے میں ڈال دوں گا. اس میں سے ذرا برابر عمل میں قبول نہیں کروں گا. ایسا پارٹنر بہترین ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کا پارٹنر ہو کاروبار میں اور جتنا فائدہ ہو وہ سارا آپ کو دے دے، ایک پیسہ بھی نہ لے، اس سے اچھا پارٹنر کوئی ہے؟ ایسا انسانوں میں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ لے لیتے ہیں اپنا حصہ. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں. اگر کوئی شریک ٹھہرا کر، اگر میرا کوئی شریک ٹھہرائے، مجھے کسی کا شریک بنا کر یہ عمل کرے، 99% اللہ کے لیے ہو، 1% غیر اللہ کے لیے ہو، اللہ کا فرمانا ہے میں وہ 99% اپنا حصہ بھی اسی کو دے دیتا ہوں. یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے مجھے. کیوں؟ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے. اللہ کو بنڈل اور بوریاں نہیں چاہیے، بورے بھرے ہوئے نہیں چاہیے. بے شک تھوڑا کرو لیکن خالص کرو، تھوڑا کرو. بے شک بعض بورے بھر کے عمل اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں لیکن اللہ قبول نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو میرے لیے نہیں کیا تو نے، یہ تو دکھاوے کے لیے کیا تو نے، یہ تو نمائش کے لیے کیا تو نے، یہ تو شاباش کے لیے کیا تو نے، میرے لیے کیا کیا؟ عزیزان من، اگر اللہ کے لیے ایک گھڑی عبادت انسان کرے، ایک گھڑی کی عبادت، یہ اللہ کا معیار ہے. خدا فرماتے ہیں یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ ثقلین، یہ ثقلین کی بندگی سے برتر ہے. کیوں برتر ہے؟
اسی وہی ضربت یوم خندق افضل من عبادت الثقلین، تاریخوں نے گواہی دی ہے. یہ ضربت دشمن نے، عمرو بن ود نے کوشش کی اس ضربت میں ملاوٹ آ جائے، اس ضربت میں شریک بھی آ کر حصہ دار بن جائے. توجہ فرمائیں، مقابلہ علی اور عبد ود کا مقابلہ، امام مومنین اور امام مشرکین کا مقابلہ، امام اسلام اور امام کفر کا مقابلہ. صرف ڈالیں نہیں ٹکرائیں، صرف تلواریں نہیں ٹکرائیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ٹکرائیں. اور علی نے فقط سر نہیں پاڑا بلکہ اس کا پورا نظام چیر کے رکھ دیا، اس کی ہر تدبیر کو ناکام بنا دیا. امیر المومنین نے اس کو ضربت لگائی، وہ گھوڑے سے گر گیا. گرنے کے بعد حضرت اس کے سینے پہ پہنچے، اس کی گردن جدا کرنے کے لیے اس نے یہاں کوشش کی امیر المومنین کو غضب دلانے کی. سنا ہوا ہے نا آپ نے واقعہ، بدتمیزی کر دی، بے ادبی کر دی، تھوک دیا. اس نے اس کا تھوکنا تھا، حضرت نے اس کا سینہ چھوڑ دیا، اس کی مجروح جسم کو چھوڑ کر تھوڑا سا گھوم کے ٹہل کے پھر واپس آئے. پوچھنے لگا نحیف آواز میں، اسی کراہنے کی حالت میں پوچھنے لگا کہ میں نے یہ، چونکہ دلیر تھا، شجاع تھا، بہادر تھا، زیادہ دیر علی کے زانوؤں کے نیچے رہنا نہیں چاہتا تھا، ذلت محسوس کر رہا تھا، بزدل نہیں تھا، لہذا یہ کہہ رہا تھا میرا جلدی کام تمام ہو جائے. کہنے لگا میں نے یہ توہین اس لیے کی، جان بوجھ کے کی، کہ آپ غصے میں آئیں گے، غضب میں آئیں گے اور جلدی میرا سر قلم کریں گے تاکہ مجھے ذلت سے نجات مل جائے. ذلت وہ چیز ہے جو عبد ود بھی قبول نہیں کرتا. عزیزان، پاکستان میں کس طرح قبول کر لی گئی ہے. اگر عبد ود کے مذہب پر ہوتے، علی کے مذہب پر تو نہیں چلے، چلنے نہیں دیا گیا تمہیں. اگر عمرو ابن عبد ود کے مذہب پر ہو پھر بھی ذلت قبول مت کرو. آپ وہ بھی ذلت قبول نہیں کرتا، کہتا میں نے توہین کی اس لیے کہ جلدی میرا کام تمام کر دے، میں راحت ہو جاؤں. امیر المومنین نے کہا بتاؤں کیوں تجھے چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا کہ میں نے تیرے مقابلے میں آیا، میں شاباش لینے نہیں آیا، پہلوانی دکھانے نہیں آیا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے نہیں آیا، یہ بتانے نہیں آیا کہ علی کتنا شجاع ہے، بلکہ یہ بتانے آیا ہوں کہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو رسول اللہ کا گستاخ ہے اور خدا کا حکم ہے. میں اللہ کا حکم جاری کرنے آیا تھا. جب اللہ کا حکم جاری کر رہا تھا تو نے توہین کی، مجھے غصہ آ گیا. اس غصے میں تجھے مارنا نہیں چاہتا تھا، چونکہ اگر مار دیتا تو اللہ کا فرمان بھی شامل ہو جاتا، علی کا غصہ بھی شامل ہو جاتا. میں تجھے فقط اللہ کے لیے مارنا چاہ رہا تھا، فقط اللہ کے لیے مارنا چاہ رہا تھا. اس لیے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقلین کی عبادتوں سے برتر ہے. کتنی دیر لگی ضربت لگانے میں؟ علی کی ضرب برق رفتار تھی، دیر نہیں لگتی تھی، ذرا دیر نہیں لگتی تھی. یہ بعض ذاکرین خوبصورت تصویر قصیدوں میں، رباعیوں میں وہ برق رفتار ضرب کی پیش کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے، البتہ خود اپنے تخیل سے پیش کرتے ہیں، ایسا تاریخوں میں نہیں ہے، لیکن وہ برق رفتاری کو اپنی شاعری کی مدد سے اور شاعرانہ صلاحیت سے خوبصورت مضمون باندھتے ہیں کہ کسی دشمن کو علی علیہ السلام نے ضرب ماری درمیان میں سے تو وہ کھڑا رہا. اس نے کہا آپ تو کہتے تھے میں ایک ہی ضرب میں کام تمام کرتا ہوں، تو میرا کام تو تمام نہیں ہوا. اور پھر مولا نے کہا کہ ذرا چل کے دکھا. وہ چلا تو آدھا ادھر گر گیا، آدھا ادھر گر گیا. اب یہ علی کا کمال نہیں، یہ شاعر کا کمال ہے کہ اس نے اس برق رفتار ضرب کی خوبصورت تصویر، شاعرانہ تصویر پیش کی. لیکن عزیزان، امیر المومنین کی ضرب واقعاً برق رفتار تھی. دشمن کو پتہ نہیں چلتا تھا کیسے چلی، کہاں سے چلی، کہاں لگی. یہ میں کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ ضرب لگانے میں وقت نہیں لگتا تھا، سیکنڈ میں چلتی تھی، منٹ نہیں لگتا تھا. سیکنڈ میں ضرب چلائی، سیکنڈ کا عمل رسول اللہ نے تولا عبادت ثقلین سے برتر نکلا.
ثقلین کی عبادت سے برتر نکلا. یہ وزن ایک سیکنڈ کی ضربت میں کہاں سے آ گیا؟ یہ ضربت کا وزن خلوص علی سے آیا، اخلاص علی سے آیا، خالصتاً للہ، جس میں ذرہ برابر علی کے جذبات شامل نہیں تھے، علی کا غصہ شامل نہیں تھا، علی کی اپنی نفرت شامل نہیں تھی. کیوں کہ علی کی نفرت وہیں ہے جہاں خدا کی نفرت ہے، علی کی حب وہاں ہے جہاں اللہ کی حب ہے. ذات یہ خلوص ہے، یہ اخلاص ہے. عبد خدا، اللہ کا بندہ اس طرح سے انسان بنتا ہے کہ فقط خدا. اب ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ سے ہر چیز طلب کرتے ہیں. بچے اللہ سے مانگتے ہیں، صحت اللہ سے مانگتے ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں دوا اللہ سے مانگتے ہیں، شفا اللہ سے مانگتے ہیں، سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں. اور وہی نہیں مانگتے جسے مانگنا ہے. کس کو؟ اللہ سے اللہ کو نہیں مانگتے، خدا سے خدا کو نہیں مانگتے. عزیز من، یہ امام حسین علیہ السلام کا طریقہ ہے. خدایا اللہ تجھ سے تجھے مانگ رہا ہوں، تو میری ضرورت ہے. انتم الفقراء الی اللہ. خدا نے فرمایا میں نے تمہیں فقیر بنایا ہے، پیدا ہی فقیر کیا ہے. قرآن کے نزدیک انسان کا مسلک فقیری مسلک ہے، انسان فقیر ہے. لیکن یہ فقیری جو پاکستان میں ہے وہ نہ، چونکہ فقیری بھی ایک سلسلہ ہے. یہ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو کمائی نہیں. فقیر کی پہلی علامت یہ جو کمائے، چونکہ کمانا توہین ہے اپنی. نہ، فقیری سلسلہ یہ نہیں ہے کہ کماؤ نہیں، فقیری سلسلہ یہ ہے کہ کماؤ، بے شک کماؤ. یہ قرآنی فقیری میں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآنی مسلک ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو اللہ کی جانب، فقیر خدا ہو تم، فقیر اللہ ہو تم. اب یہ توجہ فرمائیں، بچپن سے سنتے تھے. ہمارے اسکول کے قریب ایک اسی طرح کے بزرگوار تھے، ان کا ڈیرا تھا، علم لگا ہوا تھا. وہ کہتے تھے ہم فقراء، ہم فقیر لوگ ہیں. بچپنا تھا، ظاہر بچے گانا فہم نہیں ہوتی. پوچھتے تھے لوگوں سے یہ فقیر کیوں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. کیونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، نادار، محتاج، مجبور، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. عموماً کہتے بھی ہیں ہم فقیر ہیں لوگ. ہمارے پاس مدرسے میں لوگ آتے ہیں، بچوں کو ایڈمیشن دلاتے ہیں، ساتھ ہی درخواست لکھتے ہیں ہم فقیر لوگ ہیں. مدرسے کو کہتے ہیں ہم فقیر ہیں. انہیں کہتے ہیں بچہ پڑھایا کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں انگلش میڈیم اسکول میں. مفت میں پڑھایا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، فیس دی ہے. وہ کہا وہاں بھی درخواست دی تھی کہ ہم فقیر لوگ ہیں. وہاں اکیڈمی کو کہتے ہو ہم امیر لوگ ہیں، اور مدرسے کو کہتے ہو ہم فقیر لوگ ہیں. فقیر نادار، محتاج، جس کے پاس غلہ نہ ہو، جس کے پاس ضروریات زندگی نہ ہو، سامان زندگی نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں تم فقیر ضرور ہو، لیکن غلے کے فقیر نہیں پیدا کیے گئے، مال کے فقیر نہیں پیدا کیے گئے، نعمتوں کے فقیر نہیں پیدا کیے گئے. تم نیاز مند ہو. فقیر نیاز مند کو کہتے ہیں، فقیر ضرورت مند کو کہتے ہیں، فقیر حاجت مند کو کہتے ہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم نادار ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن کچھ کا معنی کرتے غلہ اور مال. کچھ بھی نہیں، بھائی کچھ بھی نہیں سے کیا مراد ہے؟ کچھ کیا ہے؟ کہتے ہیں مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، سروس نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں. میں فقیر ہوں. عزیز من، فقیری قرآنی فقر مال کا نہ ہونا نہیں، ثروت کا نہ ہونا نہیں، زمین و پلاٹ کا نہ ہونا نہیں، بلکہ فقیر کا مطلب نیاز مند، حاجت مند، ضرورت مند. تجھے اتنا پتا ہے کہ میری کوئی ضرورت ہے، تجھے اتنا پتا ہے میری حاجت ہے، تجھے اتنا پتا ہے میری نیاز مندی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے جس کا میں ضرورت مند ہوں، وہ کون ہے جس کا میں محتاج ہوں، وہ کون ہے جس کا میں حاجت مند ہوں. غلطی سے سمجھ بیٹھا کہ میں مال کا حاجت مند ہوں، میں غلے کا حاجت مند ہوں، میں حوروں کا نیاز مند ہوں، میں جنت کا نیاز مند ہوں. نہ انسان
اشتباہ کر بیٹھا ہے. قرآن کھول کے پڑھ. اللہ فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ. تو نیازمند پیدا کیا گیا ہے, تو فقیر بنایا گیا ہے, لیکن تیری ضرورت تیرا اللہ ہے. اللہ تیری ضرورت ہے. اللہ هو الغنی. اللہ تیری ضرورت ہے. اے عزیز من, ہم اپنی ضرورتیں اگر گننا شروع کریں, بڑی لمبی فہرست ہے انسان کے پاس, اور جب پوری بھی نہیں ہوتی, کبھی بھی انسان کی خواہشات, تمنائیں اور آرزویں پوری نہیں ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز دے دو, وہ دے دیتے, کہتے ہیں اور دے دو. اگر کوئی چیز کہتے ہیں جی گاڑی دے دو, خوب اب مطمئن ہو, نہیں چاہیے, کہتے ہیں نہیں تو چھوٹی گاڑی ہے, یہ تو کم وہ درجے والی گاڑی ہے, پاور والی گاڑی ہے, بڑی گاڑی چاہیے, بڑی گاڑی مل گئی, اب کافی ہے, کہتے نہیں تو ایک گاڑی ہے, یہ تو میرے لیے, گھر والوں کے لیے بھی ایک چاہیے, اور پھر کافی ہے, یہ کہتا ہے نہیں یہ تو اس سے بھی بڑی گاڑی چاہیے مجھے, اس سے بھی بڑا گھر چاہیے. کہیں رکتا نہیں ہے. کیوں نہیں رکتا؟ اور ایسا ہی ہے, فقر انسان کی ایسی صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر حاجت پیدا ہوتی ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے, اور نہ پوری ہونے والی خواہش ہے. سب کچھ دے دو, پوچھو کافی ہے, کہتے ہیں نہیں کافی, گھر میں جگہ بھی نہیں. بعض ایسے ہیں جن کے گھر میں بالکل انسانوں کی جگہ نہیں, چونکہ صوفے اور برتن اور سامان اور فریجیں اور فلاں اور پنکھے اور نہ جانے کیا کیا اتنا ڈھیر لگایا ہوا ہے کہ اپنے گزرنے کی جگہ ختم ہو گئی, مہمان ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے. بعض گھروں میں واقعا گئے مہمان دیکھے, اتنی مشکل سے گھسے, سامان کے اندر گھسے, ہم کسی طرح سے گھس کے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے. بھائی اتنا سامان رکھو کہ وہ مہمان تو آ سکے تمہارے گھر کے اندر. جی نہیں بھر رہا. یہ جی نہ بھرنا انسان کی فطرت ہے. حاجت پوری نہ ہونا, راضی نہ ہونا انسان کی فطرت ہے. لیکن غلطی کہاں ہے؟ غلطی یہ ہے کہ اس کو غلے کی کثرت سے یہاں پہنچنا چاہتا ہے. جب تک انسان مطمئن نہ ہو جائے رکے گا نہیں, ٹھہرے گا نہیں, ٹکے گا نہیں. کیوں کہ اس کے اندر ہے یہ خواہش. مال ڈھیروں آ جائے پھر بھی اور مزید مانگتا ہے. شیخ سعدی کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت. شیخ سعدی نے یہی امیری غریبی کا راستہ, فقیری, غریبی نہیں فقیری کا راستہ ذکر کیا. کیا فرمایا؟ توجہ فرمائیں. قرآنی فقیری عرض کر رہا ہوں, پاکستانی فقیری وہ آپ جانتے ہیں بہتر ہے, اس پہ تبصرہ نہیں, نو کمنٹس. لیکن قرآنی فقیری, فقر قرآنی کیا ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر ایک بادشاہ, امریکہ بادشاہ, جس کی قلمرو میں سارے بر اعظم ہیں, پہلے زمانوں میں اقلیم کا لفظ استعمال کرتے تھے. اقلیم ایک بر اعظم کہہ لیں آپ, یا ایک بڑا خطہ جہاں سورج غروب ہو تو دوسری جگہ سے طلوع ہو جائے. اقلیم اس کو کہتے ہیں کہ ایک حصے میں اس کے سورج غروب ہو, دوسرے حصے میں طلوع ہو جائے. اس علاقے کو جغرافیائی اصطلاح میں اقلیم کہتے تھے. اور دنیا کو تقسیم کرتے تھے 7 اقالیم میں, اقالیم 7, 7 اقلیم میں دنیا زمین تقسیم ہے. ابھی والے بھی موجودہ بھی 7 بر اعظم بناتے ہیں. 7 بر اعظم تو پتہ ہے آپ کو, ایک تو شیخو پورہ ہے, ایک لاہور ہے, 7 قصور ہے, 7 یہیں پورے ہو جاتے ہیں. 7 بر اعظم ہیں. ایک ایشیا ہے جس میں آپ ہیں, پھر یورپ ہے, بتاتے جائیں, مجھے یاد نہیں ہے. افریقہ ہے, شاباش. ایک آسٹریلیا ہے, دوسرا جنوبی امریکہ ہے, اور شمالی امریکہ. 7 ہو گئے. 7 بر اعظموں میں زمین کو تقسیم کرتے ہیں. یہ 7 اقلیم ہیں. فرق کیا ہے فقیر اور بادشاہ میں؟ کا بادشاہ وہ ہے کہ اگر 7 اقلیم پر اس کا قبضہ ہو جائے, 7 اقلیم کا مالک بن جائے, 7 بر اعظموں کا مالک بن جائے, پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا, پھر بھی اس کی آنکھ نہیں بھرتی, وہ 8ویں بر اعظم کی تلاش میں نکلتا ہے. لیکن درویش وہ بھی پاکستانی درویش نہیں, علامہ اقبال کا درویش, علامہ اقبال کا درویش
یا شیخ سعدی کا درویش کون ہے، کہا کہ اگر یہ 7 دن کا بھوکا ہو، درویش فقیر اگر 7 دن کا بھوکا ہو اور 7ویں دن اس کو آدھی روٹی مل جائے، 7ویں دن اس کو 7 دن کا بھوکا درویش اگر 7ویں دن اس کو آدھی روٹی مل جائے تو پھر بھی آپ دیکھو گے اس کو تنہا نہیں کھاتا، اس کو تنہا نہیں کھاتا، اس کو اکیلا نہیں کھاتا، 7 دن کا بھوکا اکیلا نہیں کھاتا، بلکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی اور بھوکا مل جائے اس کے ساتھ تقسیم کروں، آدھی وہ کھائے آدھی میں کھاؤں۔ یہ فرق ہے بادشاہ اور فقیر میں۔ وہ فقیر کیوں آدھی روٹی بھی تقسیم کر کے کھاتا ہے اور بادشاہ 7 بڑے اعظموں پہ قناعت نہیں کرتا اور 8ویں کی تلاش میں نکلتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ضرورت مند ہے، وہ بھی ضرورت مند ہے، ضرورت مند دونوں ہیں، لیکن اس کو پتا ہے میں کس کا ضرورت مند ہوں، اس کو نہیں معلوم میں کس کا ضرورت مند ہوں۔ میں آج کل کی ایک مثال دے دوں آپ کو، گرمی کا موسم ہے، پیاس لگتی ہے، جب پیاس شدید لگتی ہے، یہ چھوٹے بچے یا بعض ایسے بچوں جیسے بڑے یہ کیا کرتے ہیں، برف لے کے منہ میں رکھ لیتے ہیں، ٹکڑا فریج سے نکالا، برف کا کیوب لے کے منہ میں رکھ لیتے ہیں، وہ جلدی پگھل جاتی ہے، چلی جاتی ہے اندر معدے میں، جو ہی برف پگھلتی ہے گلا خشک ہو جاتا ہے، پھر اور برف لیتا ہے، اسی طرح کرتے کرتے پوری بالٹی برف کی لے جاتا ہے، اور جو ہی برف گلے سے نیچے جاتی ہے گلا خشک ہو جاتا ہے، پیاسا ہے، پیاسا تو ہے یہ۔ دوسرا پیاسا ہے، اس کے ساتھ وہ برف نہیں کھاتا بلکہ معمولی پانی، نلکے کے پانی کا 1 گلاس لے کے پی لیتا ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اگر اسے شربت بناؤ کہتے ہیں نہیں میں پیاسا نہیں ہوں، بڑا اچھا مشروب اس کو بنا کے دو کہتے ہیں مجھے کوئی پیاس نہیں، ابھی پانی پی لیا ہے میں نے۔ پیاسا تو ہے انسان، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کس کی پیاس ہے۔ برف کی پیاس تھی، وہ بچہ غلطی پر ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ پیاس پانی کی ہوتی ہے، پانی سے بجھتی ہے، برف سے نہیں بجھتی۔ اگر میں سارے جہان کی برف کھا لوں میری پیاس نہیں بجھے گی، پیٹ بھر جائے گا لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ کیوں کہ پیاس پانی کی حاجت کا نام ہے، پانی کی طرف محتاجگی کا نام ہے۔ اے انسان، تجھے اللہ نے فقیر بنایا ہے، تجھے اللہ نے نیازمند بنایا ہے، تجھے اللہ نے حاجت مند بنایا ہے، تجھے اللہ نے نیازمند بنایا ہے، لیکن کس کا؟ نہ اللہ کی نعمتوں کا نیازمند، نہ اللہ کے غلے کا نیازمند، نہ رزق کا، نہ مال کا، نہ دولت کا۔ اس لیے 7 بڑے اعظم بھی لے کے پھر بھی تو مطمئن نہیں ہوتا۔ مطمئن کب ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 7 بڑے اعظم سے تسلی نہیں ہوتی لیکن اس کے نام سے تسلی ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ ضرورت اس کی ہے، تجھے غلطی کر رہا ہے، تجھے چاہیے یہ تھا۔ جب تک وہ نہیں ملتا تیری تسلی نہیں ہو، اور جب وہ مل جائے ساری پیاس بجھ جاتی ہے، ساری پیاس بجھ جاتی ہے، پھر انسان کی حاجت ختم ہو جاتی ہے۔ اب انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بے نیاز۔ یا اے انسان انتم الفقراء الی اللہ، تو اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا نیاز مند ہے، تیرے اندر یہ نیاز مندی تو دوسری چیزوں سے اس کو پر کر رہا ہے، متبادل چیزوں سے، اور اللہ کے ذات کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں اللہ کی ذات کا متبادل نہیں ہے، ساری جنت بھی اللہ کا متبادل نہیں ہے۔ خدا نے بعضوں کو کہا ہے، سزا رکھی ہے۔ کیا سزا رکھی ہے؟ کہ جب محشر کا دن آئے گا، بعضوں کو کوڑے پڑیں گے، بعضوں کو جوتے پڑیں گے، بعضوں کو پولے پڑیں گے، بعضوں کو گرز پڑیں گے۔ اب یہ سب وعدے ہیں اللہ کے، ان پر یقین رکھو۔ ایسے بعض لوگ آپ کو جری بناتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، کرتے جاؤ، چھوٹ جائیں گے، مسئلہ نہیں، پارٹی مضبوط ہے اپنی۔ نہ، اللہ کو سیریس لو، آپ سیریس لو، بہت سیریس لو خدا کو، چونکہ خدا کسی کے ساتھ شوخی
مذاق نہیں ہے، اللہ کا کسی کے ساتھ مذاق، ان اللہ لا یستحیی، خدا کسی سے جھجکتا بھی نہیں، جھجکتا خدا، ذرا ذرا چیزیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اے لوگوں ذرہ ذرہ تمہیں وہاں دکھاؤں گا، وہاں پر ذرہ ذرہ خیر ہے وہ بھی دکھاؤں گا، شر ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ اللہ کو ذرا برابر جھجک نہیں ہے، اور بہت سیریس لو اللہ کو، بہت سیریس لو، بالکل ذرا برابر اس سلسلے میں ڈیل مت دکھاؤ، سستی مت دکھاؤ۔ عزیزان ایمان، محشر میں خداوند تبارک و تعالی سب لوگوں کا محشر ہے، حشر میں جائیں گے سارے، کچھ کو جہنم میں اپنے اعمال کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، کچھ کو بہشت میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک سب سے سخت جہنم وہ ہے جس میں کوڑے پڑیں گے، جس میں پولے پڑیں گے، جس میں گرز ہوگا، جس میں یہ لک پگھلا کے پلائے جائیں گے، شربت بنا کے اس کا پلایا جائے گا، جیسے مولانا لوگ جہنم سے ڈرانے والے بتاتے رہتے ہیں عذاب۔ بعض علماء ہیں ان کا گرپ اسی مضمون پر ہے، جہنم سے ڈراتے ہیں، آدمی کو بالکل خوش کر دیتے ہیں، وہیں پر ہلنے کے قابل نہیں چھوڑتے، اس طرح عذاب آخرت ذکر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے سخت جہنم رکھی ہے، سب سے سخت جہنم، وہ یہ نہیں ہے، نہ مار کٹائی والی ہے، نہ مشقت والی ہے، نہ پیپ پلانے والی ہے، یہ ہے، یہ سچے وعدے ہیں اللہ کے، قرآن کے اندر ہے، ائمہ اطہار نے ذکر فرمایا، رسول اللہ نے ذکر فرمایا، انسان کے اعمال کے بدلے میں یہ سب ملے گا، لیکن یہ سب سخت جہنم نہیں ہے۔ کیوں؟ امیر المومنین علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، اے خدا یہ سب برداشت ہو سکتا ہے، یہ سزائیں برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حالت برداشت نہیں ہو سکتی، اور وہ تجھ سے دوری برداشت نہیں ہو سکتی۔ حبل صبر تو اللہ حر نارے، یہ تو برداشت ہو سکتا ہے، تو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن تیری دوری برداشت نہیں ہو سکتی، تیرا فراق برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں جہنم حرمان، جہنم حرمان۔ ممکن ہے خدا بعضوں کو جہنم میں نہ بھی ڈالے، لیکن ساتھ کہہ دیا ہے خدا محشر کے دن تمہاری طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ، نہ نگاہ کرے گا نہ بات کرے گا۔ ایک گھریلو مثال دوں آپ کو سمجھ آتی جائے بات۔ بعض اوقات بچہ شرارت کرتا ہے، اس کو کھانا نہیں دیتے، ڈانٹ ٹپٹ دیتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، دو چار لگا بھی دیتے ہیں ماں باپ۔ اب یہ گھر کے اندر بچوں کو تنبیہ ہے، بچوں پہ خاص نظر رکھیں ماں باپ، بچوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ آپ کے بچے جس ماحول میں ہیں وہ ماحول قابل بھروسہ، خبردار کبھی بھی یہ اندھا بھروسہ اولاد پر نہیں کرنا۔ خیال رکھو، مربی بنو اور نظارت کرو ان کے اوپر، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ رابطے میں ہیں، جن کے ساتھ میسیجنگ کرتے ہیں، جن کے ساتھ ای میل پہ بات کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں، جن کے ساتھ اسکولوں میں دوستیاں ہیں، جن کے ہاں آنا جانا ہے، یہ سب کے اوپر نظر رکھو، کون ہے میری اولاد کے ساتھ، میری اولاد کا وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کی اولاد، پاک اولاد کسی ناپاک کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے۔ بھروسہ نہ کرو۔ خوب گھروں میں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، بس وقت پیسے نہیں دیتے، جیب خرچ نہیں دیتے، اس کی ڈیمانڈ نہیں دیتے، اس کو موبائل کے لیے بیلنس نہیں دیتے، ڈانٹ دیتے ہیں، تم فیل ہو گئے ہو، یہ چیز تمہیں نہیں دینی۔ خوب چند دن کے لیے صبر کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں دو، لیکن ماں باپ بولتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ ڈانٹنا بھی ایک لطف ہے، ماں اگر بچے کو ڈانٹے تو یہ بھی ایک ماں کا لطف ہے، کیونکہ بول تو رہی ہے، بات تو کر رہی ہے، اگرچہ ڈانٹ رہی ہے، یہ ڈانٹنا بھی اس کا رویہ ہے، ڈانٹ رہی ہے لیکن یہ بھی اس کا ایک لطف ہے، کرم ہے۔ سب سے زیادہ ناراض ماں کون سی ہے؟ ایک محترمہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں مجھ سے بولتی نہیں، میں ہدیہ بھیجتی ہوں واپس کر دیتی ہے، اور
جب میں اسے ماں کہتی ہوں تو ناپسند کرتی ہے، کہتی ہے مجھے ماں نہ کہنا۔ میں نے مجھے نہیں معلوم تھا کیا ہوا کیسا ہے، پہلی دفعہ ہی انہوں نے آ کر یہ سوال پوچھا، لیکن ایک اندازہ لگایا اور میں نے عرض کیا کہ محترمہ مجھے لگتا ہے تو نے اپنی ماں کا دل توڑا ہے، تو نے ماں کا دل توڑا ہے۔ دل شکستہ ماں یہ کرتی ہے، وہ ماں جو غصے میں ہو، جو غضب میں ہو، لیکن اس کا دل نہ ٹوٹے، وہ ڈانٹتی ضرور ہے، وہ سرزنش ضرور کرتی ہے، لیکن بات چیت ختم نہیں کرتی۔ بات چیت جب ختم کرتی ہو لگتا ہے تو نے دل توڑ دیا ہے۔ عزیز من، سب سے بڑی جہنم یہ ہے کہ خدا کسی کو نگاہ نہ کرے، اپنے حال پہ چھوڑ دے، اپنے حال پہ چھوڑ دے، اپنی نعمتوں کے مارکیٹوں کے حوالے کر دے، جا تو ان بازاروں کے اندر زندگی بسر کر۔ یہ سب سے بڑی جہنم ہے۔ ہماری ضرورت ذات خدا ہے، اللہ کی ذات ہے۔ نعمتیں ہمارے جسم کی ضرورت ہیں، نعمتیں ہماری زندگی کی ضرورت ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جس دن وہاں جا پہنچے اس دن ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اس دن ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اس دن درجہ اطمینان پہ پہنچو گے، اور اس وقت خطاب آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی، عبادی میرے بندوں میں آ جا، میرے بندوں میں آ جا، میرا بندہ، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا۔ اس کو علماء کہتے ہیں جنت ذات۔ یہ درختوں کی جنت نہیں، یہ نہیں کہے گا اے پروردگار نفس مطمئنہ درختوں کے نیچے بیٹھ جا، دودھ کی نہروں کے کنارے پہ بیٹھ جا، حوروں کے جھرمٹ میں بیٹھ جا، نہ، وہاں کن کو بٹھائے گا کہ جو اللہ کی نعمتوں کے پیچھے رہے ہیں، ان کو وہاں بٹھائے گا، لیکن نفس مطمئنہ کو کہے گا وادخلی جنتی، تو میری ذات کے اندر آ جا، تو میرا بندہ ہے۔ اس جنت تک پہنچو۔ بہت غنیمت فرصت پہنچنے کے لیے آپ کو فراہم کر دی گئی ہے۔ شعبان کے آخری ایام ہیں اور رمضان کے استقبال کا اشرہ ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرو اس مہینے کے لیے جس کی ایک رات 1000 مہینے کا سفر کراتی ہے انسان کو۔ اس ماہ کی تیاری کرو، رسومات میں سارا ضائع نہ کر دو، اس کو حق ادا کرو۔ قرآن کا مہینہ، رمضان، روزے کا مہینہ، بندگی و عبادت کا مہینہ، توبہ و استغفار کا مہینہ، اللہ تک پہنچنے کا مہینہ ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے فرمایا ساری رکاوٹیں ہٹا دی ہیں، شیطان زنجیروں میں بند کر دیا ہے، آنا چاہتا ہے آ جا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ فرشتہ ندا دیتا ہے ہر رمضان کو، ہے کوئی در استغفار سے داخل ہونے والا؟ در استغفار زیر عزیز من، در استغفار مغفرت بخشش کا در گناہ کاروں کے لیے ہوتا ہے۔ گناہ کاروں کے لیے بڑا عظیم مہینہ آیا ہے۔ ہم سب گناہ کار ہیں، ہم سب گناہ کار ہیں، اور یہ مہینہ ہم سب کے لیے آیا ہے۔ تیاری کر کے جاؤ، ایک ایک لمحے سے اس سے استفادہ کرو عزیز من، نفس مطمئنہ بنو۔ اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسوے بھی عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے یہ راستہ طے کر کے، کربلا معرفت کا میدان ہے، مصائب ہیں، ان مصائب کے اندر بڑی معرفت موجود ہے۔ معلوم ہے سید الشہداء علیہ السلام کے آخری جملے زیر خنجر کیا تھے؟ آخری جملات۔ اب ہم شاعرانہ مضمون خطیبانہ باتیں کرتے ہیں ممبروں کے اوپر کہ اس وقت بی بی یہ کہہ رہی تھی اور حسین یہ کہہ رہے تھے، لیکن جو تاریخ نے لکھا ہے اور جو روایت میں معصومین نے ذکر فرمایا ہے، آخری جملے نفس مطمئنہ کے یہ تھے، لا الہ الا انت لا شریک لک رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ اے معبود، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری رضا پہ راضی، تیرے امر پہ تسلیم، تیری بارگاہ میں حاضر،
ندا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لیکن اس خنجر زیر خنجر، اس بندگی سے پہلے سید الشہداء نے آخری توشہ آل رسول کا خیمے سے لیا اور راہ خدا میں آ کر پیش کیا. دو طرح کی روایت ہے. ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام جنگ روک کر خیمے میں گئے اور جناب رباب سے پوچھا جا کر میرے شیر خار کا کیا حال ہے. ایک روایت میں ہے کہ جنگ سے روانہ ہونے سے پہلے امام نے بچے کو دیکھا. شدت پیاس جب ماں نے بیان کی، امام نے بچے کو لیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. جناب رباب پوچھتے ہیں میرے بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے. در خیمہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، خیمے کا ستون پکڑ کے مقتل کی طرف، چونکہ جانتی تھی صبح سے جو بھی گیا ہے، پانی لینے گیا ہو تو بھی نہیں آیا، کوئی پیاسا گیا ہے تو بھی نہیں آیا. یہ شیرخوار ہے، چل نہیں سکتا، بابا کے ہاتھوں پہ جا رہا ہے، لیکن ماں کا دل تڑپ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے واپس نہیں آئے گا. ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے. سید الشہداء مقتل میں جا کر بچے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے ندا دیتے ہیں لشکر اشقیاء کو، لعینو اگر تمہیں دشمنی ہے مجھ سے ہے. یہ چند ماہ کا بچہ، اس کا گلا خشک ہے، پانی نہیں پیا، ماں کا دودھ نہیں پیا، ماں کا دودھ خشک ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے تمہارا؟ یہ سن کر بچے کی حالت دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ ہر چیز، دریا بہہ رہا ہے، دریا کے کنارے ہیں، ہر چیز پانی پی رہی ہے، پرندے پانی پی رہے ہیں، حیوانات پانی پی رہے ہیں، انسان پانی پی رہے ہیں، کافر و منافق پانی پی رہے ہیں، آل رسول تشنا ہے. کہا ہم نے انتقام لینا ہے حسین سے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ عمر سعد لعین نے لشکر کی یہ حالت دیکھی، یہ اضطراب دیکھا، دوڑا ہوا حرملہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا جلدی کر حرملہ، اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ کر ورنہ یہ لشکر شکست کھا جائے گا. حرملہ کہتا ہے کیا حسین پہ آخری حملے کا وقت آ گیا ہے یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے؟ کہا نہ تازہ دم فوج آئی ہے نہ حسین پہ تیر چلانا ہے. تو کہنے لگا پھر کس پہ تیر چلاؤں؟ عمر سعد لعین کہتا ہے ذرا غور سے حسین کے ہاتھوں پہ دیکھ، حسین کے بازوؤں پہ دیکھ، سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ سفیدی اس لباس میں تھی جس میں بچے کو ماں نے لپیٹ دیا تھا. سفید لباس میں، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا شیرخوار غور سے دیکھتا ہے. کہنے لگا لعین یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو چاہتا ہے میں بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہنے لگا یہی میرے لشکر کو مضطرب کر رہا ہے، یہی بچہ میرے لشکر کو پریشان کر رہا ہے، جلدی کر تیر چلا دے. اس لعین نے کمان اٹھائی، تیر لگایا، نشانہ لیا اور دوبارہ کمان زمین پہ رکھ دی. عمر سعد نے پوچھا تیرا ہاتھ کیوں ہل گیا؟ تیرا نشانہ کیوں خطا چلا گیا؟ تو تیر کیوں نہیں چلا رہا؟ یہ لعین کہتا ہے کہ لعین جب میں بچے کا نشانہ کہہ لیتا ہوں تو حسین کی پشت پہ در خیمہ پہ ایک پردہ دار نظر آتی ہے. اس پردہ دار کا تڑپنا بتاتا ہے بچے کی ماں ہے، اس کی حالت بتاتی ہے بچے کی ماں ہے. گویا اپنی طرف سے مجھے بتا رہی ہے حرملہ میرے شیرخوار کو دیکھ، اپنے تیر کو دیکھ. عمر سعد حرملہ کو اکساتا ہے احساساتی نہ بن، جلدی کر تیر چلا. اس لعین نے دوبارہ کمان اٹھائی، تیر لگایا اور بچے پہ چلا دیا. روایتوں میں لکھا ہے، عزاداروں روایتوں میں لکھا ہے جب تیر کا چلنا تھا حسین کے بازوؤں پر ایک قیامت کا منظر نظر آیا. وہ منظر خدا کسی ماں کو نہ دکھائے، کسی باپ کو نہ دکھائے، کسی اولاد والے کو نہ دکھائے.
کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ راویوں نے لکھا ہے، دشمن کے صف میں موجود راوی نے لکھا ہے، حمید ابن مسلم نے کہا ہے ہم نے حسین کے بازوؤں پہ بڑا قیامت کا منظر دیکھا۔ جب بچے کے گلے میں تیر لگا تو بچہ حسین کے بازوؤں پہ اس طرح تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ آپ جانتے ہو مچھلی کس طرح پانی سے تڑپتی ہے باہر آ کر؟ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے پہلے اپنے آپ کو اٹھاتی ہے، پھر دوبارہ زمین پہ اپنے آپ کو گراتی ہے، لیکن پھر اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس کی اٹھنے کی طاقت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ کبھی اپنا منہ اٹھاتی ہے، کبھی اپنی دم ہلاتی ہے، پھر وہ بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور آخر میں مچھلی فقط اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، پھر اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بس حسین کے ہاتھوں پہ بچے کا یہی منظر تھا، تیر لگا، بچہ تڑپا، ایک دفعہ بازوؤں پہ تڑپ کر حسین کے بازوؤں پہ آ گیا، پھر بچے سے تڑپا نہیں گیا اور پھر بچے نے پاؤں ہلائے اور پھر پاؤں ہلنا ختم ہو گئے۔ بس آخری حرکت اصغر کی یہ ہوئی، اصغر کا منہ کھلا، زبان باہر آئی، پھر اندر نہیں گئی۔ حسین کے الفاظ آئے، انا للہ۔ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے، اور اس سے پہلے ماہ رجب، ماہ ولایت گزرا ہے، عظیم مہینے۔ یہ تین ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مہلت کے طور پر، فرصت کے طور پر اور موقع کے طور پر عطا فرمائے ہیں تاکہ مومنین ان 3 مہینوں کے اندر اس مقصد کو پالیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیور خلقت سے ان کو آراستہ کیا ہے، جس مقصود کے لیے اس کائنات کے قابل خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ کی کائنات میں ہم بھی اظہار وجود کریں، ان 3 مہینوں میں انسان یہ سفر طے کرے۔ در حقیقت مومنین کے لیے یہ 3 ماہ بہت ہی عظیم فرصت ہیں۔ یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، ان کے آداب بھی ہیں، ان کے فرائض بھی ہیں اور ان کے اسرار اور رموز بھی ہیں، باطن بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ روز حشر ندا آئے گی محشر میں اہل رجب کے لیے کہ بہشتیوں میں جو رجبی ہیں، اہل رجب ہیں، کہاں ہیں، کون ہیں؟ این الرجبیون، ندائے آسمانی آئے گی، رجبی کہاں ہیں؟ مومنین رجبی کہاں ہیں؟ مومنین رجب جو اس ماہ الہی میں، ماہ رجب وہ گزر گیا، لیکن آپ جان لیں انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے اور پھر آپ کی زندگیوں میں رجب المرجب آئے گا انشاءاللہ۔ بصیرت کے ساتھ ماہ رجب کو طے کریں۔ رجب اطاعت و بندگی کا مہینہ اور ولایت کا مہینہ ہے، چونکہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی میری ذات تک آئے گا، مجھ تک آئے گا، میری مخلوق، اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ کچھ لوگ ہیں جو خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں، بہت سارے تو اللہ کی طرف نہیں جانا چاہتے، انہیں اللہ سے دلچسپی نہیں ہے، غلے سے دلچسپی ہے۔ چونکہ غلہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ اللہ کرتے ہیں، اصل میں غلہ مانگتے ہیں اللہ سے۔ اب یہ عبداللہ نہیں ہے، عبد الغلہ ہیں، غلے کے بندے ہیں، اور خدا کے ہاں غلے کی کمی نہیں ہے۔ جو غلہ مانگتا ہے خدا اس کو غلہ دے دیتا ہے، ڈھیروں غلہ دے دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، اس کی نسلیں بھی کھاتی ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔
واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ماہ معظم شعبان آخری ایام میں جا پہنچا ہے، آخری فرصتیں ہیں، اور اس کے بعد شہر اللہ الاکبر ماہ مبارک رمضان درپیش ہے، اور ماہ شعبان کا اختتامی عشرہ یعنی یہی ایام جن میں ہم واقع ہیں، اور جو ایام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سعادت دی ہے ان کو درک کرنے کی. ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ ماہ معظم شعبان کا مخصوص فرماتے تھے استقبال ماہ رمضان کے لیے. یہ عشرہ استقبال ماہ رمضان ہے. ماہ شعبان رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. رحم اللہ امرأً اعاننی علی شہری، اور خدا رحمت کرے اس انسان کو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، خدا رحمت فرمائے اس انسان کو جو میرے مہینے میں، بلکہ پہلے موسم کا ختم نہیں ہوتا، نئے موسم کا پھر اس کے گھر میں آ جاتا ہے. تو خدا نے یہ فرمایا کہ تو اللہ کو بھول کے غلے کے پیچھے لگ گیا ہے تو پھر میرے پاس تو کمی نہیں ہے، لے غلے کے ساتھ ہی ساری زندگی بسر کر دے تو. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، سورہ بقرہ میں آیا 186 میں بہت خوبصورت آیت ہے. ماہ مبارک رمضان کے ذکر کے بعد ہے یہ آیت: اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ اے میرے رسول، ممکن ہے آپ کے پاس کوئی ایک آدھ بندوں میں سے، میری مخلوق میں سے آ جائے جس کو نعمتوں سے، غلے سے سروکار نہ ہو، بلکہ وہ فقط اللہ کا پتہ پوچھ رہا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب ہیں ایسے، یہ توجہ فرمائیں، قرآن و اطرت کا دین ہے. یہ قرآن و اطرت کے دین میں اللہ مقصد ہے انسان کا، اللہ خالق ہے انسان کا، اللہ معبود ہے انسان کا، اللہ مالک ہے انسان کا، اللہ رب ہے انسان کا، اور انسان سالک ہے اپنے پروردگار کی جانب. لیکن اگر قرآن و اطرت سے کسی کو توفیق نصیب نہ ہوئی دین کو لینے کی، اور قرآن و اطرت کے علاوہ کسی نے لے لیا دین، آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ کوئی چیز بناتے ہیں، انڈسٹریز ہیں، کوئی پروڈکٹ اپنا بناتے ہیں، کوئی مصنوع بناتے ہیں، کوئی شے اپنی، وہ چل جاتی ہے، مارکیٹ بن جاتی ہے اس کی، لوگ پسند کرتے ہیں. پھر جعلی لوگ آتے ہیں، اسی کے نام پر جعلی چیزیں بنا کر لیبل لگا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بازار میں نقال بھی ہیں. پھر وہ اصل کمپنی اشتہار نکالتی ہے، نقالوں سے ہوشیار باش.
چونکہ ملتی جلتی چیزیں مارکیٹ میں پیدا ہیں، موجود ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہچان نہیں رکھتے، بلکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، وہ ملتی جلتی اصلی اور نقلی چیز میں فرق نہیں کر سکتے۔ نقلی چیز لے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اصلی چیز ہے، یہ خوش ہوتے ہیں۔ ممکن ہے بعض مومنین کے گھروں میں بھی ایسی نقلی چیزیں پڑی ہوئی ہوں اور وہ خوش ہو رہے ہوں کہ یہ اصلی ہیں، جبکہ اصلی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین انسان کے لیے مقرر فرمایا، اور رسول اللہ کے ذریعے یہ دین اتارا، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دین میرے بعد آپ کو فقط 2 جگہ سے ملے گا، قرآن سے اور میری اطرت سے ملے گا۔ یہ 2 منبع ہیں دین کو لینے کے، قرآن و اطرت کا دین لینا وہ اصلی ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں دین کا بازار پرفائدہ ہے، زیادہ اس کا نفع ہے، لہٰذا ممکن ہے کوئی قرآن و اطرت کو چھوڑ کر کہیں سے دین لے لے۔ جو قرآن و اطرت کو چھوڑ کے لیں گے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن و اطرت کا دین ہے جس کے اندر اللہ رب ہے، مالک ہے، انسان کا معبود و مقصود ہے۔ لیکن اگر قرآن و اطرت سے دین نہ لیں تو اس دین کے اندر اللہ مقصد نہیں ہے، اللہ ذریعہ ہے انسان تک نعمتیں پہنچانے کا، وسیلہ ہے اللہ۔ اصل مقصد انسان ہے، اصل مقصد انسان کی ضروریات ہیں، لیکن یہ ضروریات چونکہ اللہ کے پاس ہیں، بس مجبوراً اللہ اللہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مقصد اللہ کے پاس ہے ہمارا۔ آج سرکاری ایسے افسر موجود ہیں، ہمیں کام پڑتا ہے، مجبوراً ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر انہیں ریٹائرڈ کر دیا جائے یا معزول کر دیا جائے تو پھر تو ہم ان کا سلام بھی نہیں لیتے، کیوں جی بھائی پہلے آپ وسیلہ تھے کام نکالنے کا، اب تو آپ کے پاس وہ اتھارٹی ہی نہیں ہے۔ جب اتھارٹی نہیں ہے تو اب آپ ہمارے کام کے نہیں ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کے پاس آنے کی۔ انسان اللہ کے پاس ضرورتوں کے تحت جائے، یہ قرآن اور اہل بیت کا دین نہیں ہے۔ ضرورتیں اگر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، ضرورتیں اگر تیری پیشانی سجدے میں جھکا دیں، یہ سجدہ اللہ کو نہیں نعمتوں کو ہے، یہ سجدہ اللہ کو نہیں ہے۔ اگر قرآن و اطرت کا دین سننا ہے تو سید الشہداء دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، اے پروردگار اگر تو نہ ملے ساری دنیا و کائنات مل جائے کچھ بھی نہیں ملا، اور اگر تو مل جائے اور کچھ بھی نہ ملے مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ اللہ اگر مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا، حضور آپ کا نام ہم لیتے ہیں، چونکہ عرب تھے اور اتنے تہذیب یافتہ نہیں تھے، پہلے مشہور تھے بدو، صحرا نشین اور خانہ بدوش۔ جس طرح سے اپنے آپ کو بلاتے تھے، ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اسی طرح رسول اللہ کو بھی بلاتے تھے بے ادبی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ خبردار ادب سیکھو، تہذیب سیکھو، اور رسول اللہ کو اس طرح بے ادبی کے ساتھ مت پکارو۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ روایات میں ہے، تاریخ میں، رسول اللہ کے حجرے کے باہر آ کر دستک نہیں دیتے تھے، باہر سے آ کر اونچی آواز میں آواز لگاتے تھے، یا محمد۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہ بے ادبی ہے، یہ توہین ہے، آپ نام مت لو۔ اگر آپ نے بلانا ہے اول تو ایسے بلند آواز نہ، اونچی آواز نہ نکالو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، قرآن کی آیت ہے۔ سب سے بری آواز، قرآن تو پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کوئی انسان گدھے جیسی آواز نہ نکالے۔ اللہ کو سب سے ناپسند آواز
گدے کی نہیں ہے. جب گدھا بولے تو اللہ کو ناپسند نہیں ہے، چونکہ گدھے کی آواز، گدھا بولتا ہے اس کی آواز اپنی آواز ہے، لیکن جب انسان گدھے کی آواز نکالے یہ بہت بری آواز ہے. گدھا گدھے کی آواز نکالے ٹھیک آواز ہے، ہونی چاہیے، لیکن جب انسان گدھے کی آواز نکالے یہ ٹھیک نہیں. گدھا سامان اٹھائے، کتابیں اٹھائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان گدھا بن کے کتابیں اٹھائے، ہدایت نہ پائے، یہ بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے جن کو ہم نے ہدایت کی کتاب دی ہے اور انہوں نے اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے، حاصل نہیں کیا، فقط گدھے کی طرح اٹھا کے گھوم رہے ہیں، یہ بہت بری قوم ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے آیات خدا کو ٹھکرایا، ان کی بڑی بری مثال ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثال جن کو تورات دی، تورات لے لی، اٹھا لی، لیکن ہدایت نہیں پائی، ان کی مثال گدھے جیسی ہے. اب یہ لوگ آ کر آواز دیتے تھے، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے یا فلان، اسی طرح رسول اللہ کو آ کر بے ادبی سے پکارتے. حکم دیا گیا ادب سے پکارو، کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب جو وہ ادب صحابی تھے انہیں یہ خیال تھا کہ ہم کس طرح بلائیں، حضور کو کس طرح سے بلائیں تاکہ بے ادبی بھی نہ ہو، اور ایسے نام سے پکاریں جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو. ظاہر ہے خود سے نہیں بلانا. اگر انسان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میری مرضی میں جس نام سے پکاروں، مثلا ہم ہوتے اگر ہم اپنے ادب کے طور پر ہی رسول اللہ کو پکارتے شاید اسی میں بے ادبی ہو جاتی. اس نے رسول اللہ سے جا کر پوچھا حضور فرمائیے آپ کو کیسے